بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ ہے برا وقت کہہ کر نہیں آتا، لیکن مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ لوگ اکثر اپنوں کی شکایت کرتے ہیں، مگر میں ان کو نعمت خدا بندی سمجھتی ہوں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ابو ریلوے میں ملازم تھے۔ ہماری ایک پھپھو تھی جو بیوہ اور غریب تھی، لیکن عادت کی اچھی تھی، ہم سے پیار کرتی تھی۔ ابو بھی اپنی اس بہن کو عزیز رکھتے تھے۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر وہ گھر والوں کو خوش رکھنے کا فن جانتے تھے۔ ہم کو بھی کفایت شعاری کی نصیحت کرتے۔ مجھ کو اپنے والد سے بہت پیار تھا، تبھی ان کی ہر بات غور سے سنتی اور عمل کرتی۔ مگر میری بہن مزاجاً مختلف تھی۔ وہ والدہ پر گئی تھی، اسے ہمیشہ کم پیسوں کی شکایت رہتی اور باپ پر غصہ آتا۔ کہتی یہ کتنا ظالم باپ ہے جس نے ہمیشہ ہماری خواہشوں کو دبایا اور کم پیسوں میں خوش رہنے کو کہا، حالانکہ کم پیسوں میں خوش رہنا ایک ناممکن بات ہے۔ یہ خود کو فریب دینے والی بات ہے۔ امی کو بتاتی کہ رافیہ ایسا کہتی ہے، اس کو سمجھائیے۔ ابو اپنی تنخواہ کا ایک ایک پیسہ ہم پر خرچ کرتے، وہ رزق حلال کماتے، غلط ذرائع سے تو پیسہ نہیں کماتے۔ پھر ہم ان سے شکایت کیوں کریں؟ یہ غلط بات ہے۔ والدہ خاموش ہو جاتی کہ کبھی کہتی کہ رافیہ چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، بڑی ہونے پر از خود والدین کی مجبوریاں سمجھ جائے گی، اس سے جھگڑا نہ کیا کرو۔ اس طرح وہ ہم دونوں بہنوں میں صلح کرا دیا کرتی تھی، تاہم ہمارا اکثر جھگڑا انہی باتوں پر ہوتا تھا۔ تبھی رافیہ مجھ سے خار کھانے لگی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو امی نے گھرداری میں لگا دیا۔ ایک روز چائے بنا کر ابو کو دینے جا رہی تھی کہ باتیں کرنے کی آواز پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ والد دادی سے کہہ رہے تھے کہ راحت کا رشتہ طے ہو جائے تو منگنی کر دیں گے، شاہدہ آ جائے تو بات کرتے ہیں۔ دادی نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ ابو شاید اپنی بہن سے مشورہ ضروری سمجھتے ہیں۔ میری پھوپھی کا نام شاہدہ تھا۔ ابھی میں چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے دروازے پر کھڑی تھی کہ امی جان آ گئی۔ مجھے ڈانٹا، تم ابھی یہاں تک کھڑی ہو، اندر جا کر چائے دو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تبھی میں جلدی سے دادی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ٹرے ان کے سامنے رکھ کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو دل دھڑک رہا تھا۔ سوچ رہی تھی جانے کس کے ساتھ یہ میری شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رات بھر انہی سوچوں میں گم رہی۔ کالج گئی تو وہاں بھی یہی سوچ دماغ پر حاوی رہی، نہ جانے کون ہوگا، کس کے پلے باندھ رہے ہیں یہ مجھے۔ کالج سے لوٹی شاہدہ پھوپھی آئی ہوئی تھی، سمجھ گئی کہ آج پھر میری شادی کے مسئلے پر یہ تینوں بیٹھ کر بات کریں گے۔ سوچا کہ چھپ کر ان کی باتیں سنوں تاکہ کچھ پتہ چلے میری قسمت کا فیصلہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کھانے کے بعد امی نے ہم بہنوں کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب میں دروازے کی اوٹ سے بھی کچھ نہیں سن سکتی تھی، کافی بے چینی رہی۔ کچن سے امی کے برتن اٹھانے کی آواز آئی تو پانی لینے کے بہانے وہاں چلے گئی۔ دیکھا امی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اتنے میں دادی کی آواز آئی، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ دھڑکتے دل سے گئی تو مجھے دیکھ کر پھوپھی کھڑی ہو گئی اور گلے سے لگا لیا، پھر 500 روپے کا نوٹ نکال کر دینے لگی۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا، وہ بولے لے لو بیٹی۔ ابو کے کہنے پر نوٹ لے لیا۔ تبھی پھوپھی نے خوش ہو کر ابو سے کہا، اصغر میاں اب راحت تمہارے پاس میری امانت ہے، جو ہی عابد کی نوکری لگے گی میں اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں شرما کر اپنے کمرے میں آ بیٹھی، دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ مٹھی میں پھپھو کا دیا ہوا 500 کا نوٹ تھا۔ تبھی رافیہ نے سوال کیا، کیوں بلایا تھا دادی جان نے؟ میں نے مٹھی کھول کر نوٹ دکھایا۔ منگنی کر رہے ہیں میری عابد کے ساتھ، بڑی خوش ہو رہی ہو۔ بے وقوف، ایسے غریب گھر میں جا کر تم کو کیا ملے گا؟ بھوک اور پیاس ترستی رہو گی زندگی بھر ہر شے کے لیے۔ جانتی ہو کہ امی اس رشتے پر بالکل راضی نہیں ہیں، وہ ہم دونوں کی شادیاں امیر گھرانوں میں کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ انکار کر دو نادان۔ ہرگز نہیں، میں ابو کو دکھ نہیں دے سکتی، ان کی خوشی کے لیے جان قربان کر سکتی ہوں۔ پھوپھی غریب ہیں تو کیا ہوا، لیکن دیکھو ہم سے پیار کتنا کرتی ہیں۔ کیا اتنا پیار کسی غیر کے گھر میں ہمیں ملے گا؟ حقیقت تھی کہ پھوپھی بہت مفلس تھیں۔ جب سے ان کے شوہر کی وفات ہوئی تھی سسرال والوں نے کنارہ کر لیا تھا۔ ابو بھی اپنی قلیل آمدنی کی وجہ سے کم ہی ان کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ پھر بھی بھائی سے پیار کرتی، دن رات سلائی کر کے اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہو کر اچھی نوکری پر لگ جائے۔ عابد بہت نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا، ماں کی عزت اور ہر کسی کا احساس کرنے والا۔ تبھی ابو اور میں اس کو پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آ گیا اور میں شاندار نمبر لے کر کامیاب ہوگی۔ والد صاحب رزلٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ والدہ نے کہا کہ اب آگے نہیں پڑھانا، گھر بیٹھو اور گھرداری سیکھو، لڑکی کو گھر بسانے کے لیے گھرداری ہی کام آتی ہے۔ ایک روز ابو نے شاہدہ پھوپھی کی دعوت کی اور کھانے کے بعد صلاح مشورہ ہونے لگا کہ عابد اور راحت کی منگنی کس دن کرنی ہے۔ آج عابد بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ دزدیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ میں ابو نے بتایا کہ میری بیٹی نے ایف اے میں نہایت شاندار نمبر لیے ہیں۔ پھوپھی نے مبارکباد کہی۔ راحت بتاؤ اس خوشی میں تم کو کیا تحفہ دیں؟ ابو نے پوچھا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، میں نے وقت ضائع کیے بغیر بلا تعمل کہہ دیا۔ امی بولی بس اب مزید نہیں پڑھنا، اب گھر کے کام کاج سیکھو۔ لیکن ابو نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، تم ضرور پڑھو گی، میں دیکھوں گا کون روکتا ہے۔ اس روز میری منگنی کی رسم کا دن بھی طے ہو گیا۔ منگنی والے دن زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا، صرف ابو کے پرانے دوست انکل ناصر بما فیملی آئے تھے، جن کے بارے میں ابو کہا کرتے تھے کہ ناصر میرا وہ واحد دوست ہے جو میرے دکھ کا ساتھی ہے
اور جو میرے سکھ کا ساتھی ہے اور ہر مشکل میں میرے کام آنے والا ہے۔ میرے والد اپنے اس دوست پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ انکل ناصر کا ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور وہ تعلیم کی ترویج پر بہت محنت کرتے تھے۔ انہیں تعلیم کی اہمیت کا علم تھا۔ انہوں نے ہی والد صاحب کو ہمیں پڑھانے پر راغب کیا تھا۔ ہماری زندگیوں کے دن وقت کے پروں پر اڑتے جا رہے تھے اور ہم ایک خوشی بھرے گھر میں جی رہے تھے۔ ایک روز والد صاحب ڈیوٹی پر تھے کہ اچانک فون پر اطلاع دی گئی کہ جس ٹرین میں ابو ڈیوٹی پر تھے اس کا حادثہ ہو گیا، 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ یہ اطلاع ہمارے لیے جیسے قیامت کا پیغام تھا۔ میں تو خبر سنتے ہی جہاں تھی وہاں گر گئی۔ امی نے چوڑیاں توڑ دی اور بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمارے گھر کی چھت گرا دی اور اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ ابو کی تنخواہ پر گزارا ہو رہا تھا اور اب ابو کی پینشن آخری سہارا بن گئی۔ اتنے تھوڑے پیسوں میں گھر چلانا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے ابو کے دوست ناصر صاحب کے اسکول میں نوکری کرنی پڑی۔ پھوپھی ہر وقت آتی دل جوئی کرتی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن جبکہ میں اسکول میں پڑھا کر واپس لوٹ رہی تھی میں نے پھوپھی کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو حیرت ہوئی کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئیں۔ جانے ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ میری شفیق پھوپھی نے اس طرح کا طرز عمل اپنایا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آج منگنی توڑنے کا اعلان کر کے گئی ہیں۔ اب ہم سے اس کا کیا ناتا ہے؟ اس کا بھائی جو نہیں رہا۔ ہم محبت ہم سے بھائی کی زندگی تک تھی، اب وہ کسی امیر گھرانے کا رشتہ چاہتی ہوں گی۔ عابد کی ملازمت جو ہو گئی ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابو کو یاد کر کے میں رونے لگی۔ آنسو بھی کب تک ساتھ دیتے۔ آخر اپنا دل مضبوط کر لیا، گھر کا بھار کندھوں پر اٹھا لیا۔ اپنی ذمہ داریاں نبھانی تھی۔ ملازمت کے بغیر گھر کیسے چلتا؟ ابو کی وفات کے بعد 5 سال نوکری کی، گھر کے حالات سدھر گئے۔ امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہی دنوں اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا اور ایک صاحب بحیثیت چیف گیسٹ تشریف لائے۔ وہ ایک کم عمر بزنس مین تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تمام اساتذہ کا تفصیلی تعارف کروایا اور ان کے ہاتھ سے انعام دلوائے۔ چیف گیسٹ نے مجھے بغور دیکھا۔ اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد انکل ناصر اور ان کی بیگم نے امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی راحت کے لیے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ یہ رشتہ انہی چیف گیسٹ کا تھا جو کم عمر بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے میرا ذکر کیا۔ ان کے گھر والے ناصر انکل کے پاس میرے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے۔ امی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اب رافیہ نے تعلیم مکمل کر لی ہے، وہ اس کی جگہ پڑھا لے گی۔ یہ لوگ آپ کے توسط سے آئے ہیں تو یقیناً آپ نے تسلی کر لی ہوگی، پھر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کو بالآخر بیانہ ہوتا ہے۔ انکل ناصر نے امی کو اس گھرانے کے بارے میں تسلی دی اور یوں میرا رشتہ سالار سے ہو گیا۔ واقعی لوگ بہت اچھے تھے، امیر بھی تھے، مگر غرور نام کو نہیں تھا۔ وہ دولت کے بجائے شرافت پر یقین رکھتے تھے۔ دل میں عابد کو کھو دینے کا ملال تو تھا، لیکن جب شوہر اچھا ملا تو ہر بات بھلاتی، کیونکہ عابد سے منگنی ضرور ہوئی تھی۔ ہمارا کوئی رومانس یا افیئر والا تعلق کبھی نہ رہا تھا۔ پھوپھی محبت کرتی تھی تو ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ سسرال میں میری ساس، ایک نند اور ایک ہی دیور تھا۔ نند بیاہتا تھی، میری شادی کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ جدہ چلی گئی۔ دیور کا نام الیاس تھا، میرا ہم عمر تھا اور میری عزت کرتا تھا۔ میں اسے چھوٹا بھائی ایسا جانتی تھی۔ وہ بھی بھابھی کے رشتے کا احترام کرتے ہوئے ہر بات مجھ سے پوچھا کرتا تھا، جو کہتی سر تسلیم خم کر دیا کرتا تھا۔ جلد ہی میری نند نے اپنی ماں کو جدہ بلوا لیا۔ وہ انہیں عمرہ اور پھر حج کرانا چاہتے تھے۔ اب گھر میں دیور اور میں رہ گئے۔ شوہر بزنس کے سلسلے میں اکثر اسلام آباد، لاہور اور کراچی جاتے رہتے تھے۔ انہیں اطمینان تھا کہ میں گھر پر اکیلی نہیں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں دیور گھر پر ہوتا ہے۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اکیلے میں جی گھبراتا تو دیور سے کہتی الیاس اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے، تمہاری دلہن آئے گی تو میرا ہاتھ بٹائے گی اور میرا جی بہلے گا۔ کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ۔ ایک دن وہ بولا بھابھی اگر برا نہ مانو تو بتا دوں۔ ہاں ہاں بتا دو، مجھے آپ کی بہن رافیہ پسند ہے، آپ اس کے ساتھ میری شادی کروا دیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور ہم امی کے پاس الیاس کے لیے رافیہ کا رشتہ لینے چلے۔ کچھ دنوں بعد میں اپنی بہن کو دیورانی بنا کر لے آئی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ میری بہن آ گئی ہے، جانتی نہ تھی کہ اس کی سوچ اور طرح کی ہو جائے گی۔ مسئلہ جلد ہی شروع ہو گیا اور وجہ یہ بنی کہ میرا دیور جو میری بہت عزت کرتا تھا، ہر معاملے میں مجھے اہمیت دیتا اور تکریم کرتا، یہ بات میری بہن کو ناگوار گزرنے لگی۔ بظاہر چپ رہتی مگر اندر ہی اندر میرے لیے غصہ پالتی رہی۔ جب یہ دونوں سیر کو باہر جاتے الیاس مجھ سے یوں اجازت لیتا جیسے بیٹا ماؤں سے پوچھ کر کہیں جاتے ہیں، اور اکثر اصرار کرتا کہ بھابھی جان آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، گھر میں اکیلی کیا کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن کڑتی اور اندر اندر اپنے شوہر سے لڑتی ہے کہ تم کیوں باجی سے پوچھ کر جاتے ہو اور ساتھ چلنے کی ضد کرتے ہو، تم اسے کباب میں ہڈی کیوں بناتے ہو۔ یہ بات کبھی میرے دیور نے مجھے نہ بتائی، وہ ایسی باتیں چھپا جاتا تھا کہ مجھ کو دکھ ہو۔ رافیہ کہتی ہماری اپنی زندگی، ہم جہاں چاہیں جائیں، تم کون ہوتی ہو ہم پر حکمرانی کرنے والی۔ اور میری بہن کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی۔ رافیہ نے امی سے بھی میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا، کہا کہ میرا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کے شوہر کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ رافیہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے جان چھڑانے کے در پہ ہے۔ وہ اکیلی ہی اس گھر پر راج کرنا چاہتی تھی، اسے کسی اور کا وجود برداشت نہیں تھا۔ ایک روز میں کچن سے نکلی تو بہن کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا، نہ جانے وہ وہاں
کیا کرنے گئی تھی؟ خیر میں نے سوچا سالار کو فون کر کے کہتی ہوں کہ وہ جلدی گھر آ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ جب میز سے فون اٹھانا چاہا وہاں میرا سیل فون موجود نہ تھا، بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ تبھی رافیہ کمرے میں آ گئی، بولی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ گرمی سی محسوس ہو رہی ہے، سر درد کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ جوس پی لو، تمہاری طبیعت ابھی بحال ہو جائے گی۔ بہن کے کہنے پر میں نے جوس پی لیا، جس سے اس وقت تو کچھ راحت محسوس ہوئی، لیکن پھر غنودگی طاری ہونے لگی اور نیند آ گئی، میں سو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ رافیہ نے میرا سیل فون اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جس میں سالار نے مجھے اسی دن یہ میسج بھی کیا تھا کہ میں رات کو 10 بجے تک گھر آؤں گا، ایک پارٹی کو ڈنر کرانا ہے۔ مجھے اس نے نشہ آور جوس پلا کر سلا دیا، اور جب مغرب سے کچھ وقت اوپر ہو گیا تو اپنے شوہر سے بولی کہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک بے ہوش پڑی ہیں، الیاس لگتا ہے ان کو ہسپتال لے جانا پڑے گا، ایسا کرو تم ان کے پاس ٹھہرو، میں لباس تبدیل کر کے آتی ہوں اور ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ کیا خبر سالار بھائی کب تک گھر آئیں گے؟ ان کی ایک بزنس پارٹی کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، وہ ڈنر پر گئے ہیں۔ الیاس میرے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گیا اور رافیہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے گیٹ پر گئی۔ اس نے مین گیٹ کا اندرونی لاک کھول دیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ بدنیت نے اپنے کمرے میں جانے سے قبل میرے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا، یعنی مقفل کرنے والا بٹن دبا دیا۔ الیاس نے سمجھا کہ ویسے ہی دروازہ بھیڑ کر گئی ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھتا رہا۔ اسی وقت سالار گھر آ گئے، یہ کوئی رات 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف آیا جو اب باہر سے نہیں کھل سکتا تھا جب تک ہم اندر سے بٹن کو نہ دباتے۔ انہوں نے ناک کیا تو الیاس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، سامنے سالار کھڑے تھے، وہ اندر آئے، میں بستر پر سو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے سوال کیا، الیاس تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو اور کمرے کو لاک کیوں کیا ہوا تھا؟ میں نے کمرہ لاک نہیں کیا بھائی جان، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تبھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ رافیہ لباس تبدیل کرنے گئی تھی اور ہم ابھی بھابھی کو ہسپتال لے جانے والے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ دیر سے گھر آئیں گے۔ میں نے فون پر میسج کر کے اپنا تمام پروگرام بتا دیا تھا۔ کدھر ہے فون؟ رافیہ میرے سو جانے کے بعد میرا سیل فون میز پر رکھ کر گئی تھی۔ انہوں نے فون اٹھا دیا اور دکھایا کہ دیکھو میں نے رات 10 بجے تک کا کہا تو ٹھیک ٹائم پر آ گیا ہوں۔ رافیہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جب وہ رافیہ کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی ہے اور اس نے ایک خواب آور گولی کھا لی تھی۔ اس کو سوتا پا کر سالار کا پارا چڑھ گیا اور چھوٹے بھائی سے الجھ پڑے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بیوی اسپتال جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے گئی تھی، وہ تو اپنے بستر پر بے خبر سو رہی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ؟ معاملہ کچھ نہ تھا، بس بہن سے حسد کا معاملہ تھا۔ رافیہ چاہتی تھی وہ راج کرے، جبکہ الیاس کا خیال تھا کہ راحت بڑی بھابھی ہے، گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہے تو بڑے بھائی اور بھابھی بزرگ ہیں، ان کی تکریم لازمی ہے، ان سے ہر بات پوچھ کر ان کی مرضی سے قدم اٹھانا ہی اہم عبادت ہے۔ یہ روایات، یہ تہذیب و تمدن میرے سسرال کا خاصہ تھا اور صدیوں سے انہی روایات کی پاسداری چلی آ رہی تھی، لیکن رافیہ اس نقطے کو نہ سمجھ سکی۔ اس کی سوچ شروع سے ہی گھٹیا تھی، غریبوں سے نفرت، امیروں کو آدرش بنانا اور خود کو انا کے حصار میں قید رکھنا، انہی طور طریقوں میں وہ خود کو آسودہ خیال کرتی تھی۔ میں نے بہن کو اس لیے دیورانی بنایا تھا کہ وہ میری ہمدرد، مونس، غمخوار ہوگی، ہم ایک ہوں گے لیکن ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں گے۔ سالار اور الیاس بھی اتفاق سے رہیں گے، ہمارے بچوں میں محبت ہوگی، لیکن اس نے دور کی نہ سوچا تو بس اتنا کہ میکے میں بھی ماں باپ اسی کو مجھ پر فوقیت دیتے تھے اور یہاں سسرال میں بھی اس کی ہر بات کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ رافیہ کو رشتوں کا پاس نہیں تھا اور یہ میری غلطی تھی کہ اسے بہن سمجھ کر گھر لے آئی۔ وہ ہر ممکن شوہر کی کان میرے خلاف بڑھتی رہی، جب کچھ بن نہ پڑا تو یہ ڈرامہ کھیلا کہ مجھے بیمار ظاہر کر کے خواب آور جوس پلا کر سلا دیا، شوہر سے جھوٹ بول کر اسے میرے کمرے میں منتظر بٹھایا اور خود سو گئی۔ سالار نے ہم پر کبھی شک نہ کیا تھا، لیکن وہ جھوٹ پر ضرور غصہ کرتے تھے، ان کو جھوٹ پسند نہ تھا، خود بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ جھوٹ برداشت کرتے تھے۔ اس دن وہ یہی سمجھے کہ الیاس ان کو کوئی جھوٹی کہانی سنا رہا ہے، جبکہ اس کی بیوی اپنے کمرے میں سو رہی ہے اور میری بیوی بھی سو رہی ہے۔ نہ جانے کمرے میں وہ کیوں موجود تھا، کیا کمرے کو مقفل کر کے ان کے اہم کاغذات چرانے کے چکر میں تھا یا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ سوتی ہوئی بھابھی کو بیمار کہہ کر اور اسپتال لے جانے کا جھوٹ کس وجہ سے بولا گیا تھا؟ سالار غصے میں کسی کو کچھ کہے بغیر گھر سے چلے گئے۔ وہ رات انہوں نے اپنے آفس میں سگریٹ پیتے گزار دی۔ صبح گھر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم بیمار تھی کیا؟ میں نے بتایا نہیں، ذرا طبیعت میں گرانی تھی اس لیے سو گئی اور نیند آ گئی۔ سالار نے رافیہ سے پوچھا کیا تم اور الیاس رات کو ہسپتال لے جانے والے تھے؟ وہ معصوم بن کر بولی نہیں تو بھائی جان، میں تو اپنے وقت پر سو گئی تھی، باجی اتنی بیمار تو نہ تھی کہ ان کو ہسپتال لے جاتے، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ الیاس تم کو میرے کمرے سے کیا چاہیے تھا؟ کہو تو الماری کے لاکر کی چابیاں دے دوں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے بھائی جان، اس بیچارے سے کوئی بات نہ بن پڑی، لیکن بیوی کی مکاری کھل گئی۔ وہ دراصل مجھے اور الیاس کو سالار کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، شوہر کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی تھی تاکہ علیحدہ گھر میں رہنے کا جواز بن جائے، آپس میں بھائی خفا ہو کر الگ ہو جائیں۔ وہ میری اہمیت اور راجدھانی کے احساس سے نکلنا چاہتی تھی کہ اپنے خاوند کے بڑے بھائی اور بھائی کی بھابھی کے ساتھ سعادت مندی اس کو تکلیف دیتی تھی۔ بھائیوں کی محبت میں دراڑ پڑ گئی، وہ الیاس کے دل سے اتر گئی اور اس نے بیوی کو طلاق دینے کی احمقانہ حرکت کر ڈالی۔
جذبات اور غصے میں قدم اٹھایا گیا، لیکن والدہ کو اس کا اس قدر دکھ ہوا کہ انہوں نے سالار پر بھی دباؤ ڈال کر میری طلاق کرا دی کہ اگر ایک بیٹی کو گھر بدر کرو گے تو دوسری بھی تمہارے گھر نہیں رہ سکتی۔ اس طرح والدہ نے رافعہ کی حمایت میں میرا ہنستا بستا گھر بھی اجاڑ دیا۔ اگر وہ چاہتی تو ہم دونوں کو آباد رکھ سکتی تھی۔ الیاس نے رافعہ کو تنبیہاً صرف ایک طلاق دی تھی۔ والدہ دونوں کو سمجھا بجھا کر دوبارہ ان کا گھر آباد کرا دیتی تو مجھے دربدر نہ ہونا۔ کہانی بس اتنی سی ہے کہ تھوڑی سی خیر خواہی چاہیے تھی، والدہ کی طرف سے سب غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھی۔ افسوس کہ ایسا نہ ہوا، کیونکہ ہماری بزرگ اب میری والدہ ہی تھی جن میں معاملہ فہمی اور فراست کی کمی نے معاملے کو مزید الجھا کر ایک بڑے المیہ کو جنم دیا۔ بعد میں والدہ پچھتاتی تھی کہ ناحق رافعہ کا ساتھ دیا اور صلح کا موقع گنوا دیا۔ رافعہ بھی مجھ سے معافیاں مانگتی تھی کہ باجی غلطی میری تھی، آپ کو خود پر فوقیت پاتے دیکھتی تھی تو جلن ہوتی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل کہ وقت گزر چکا تھا۔ آج والدہ بھی اس جہاں میں نہیں ہے، ہم دونوں بہنیں ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، دونوں ملازمت کرتی ہیں اور گزرے وقت کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں۔ الیاس جدہ چلے گئے ہیں اور سنا ہے کہ سالار نے دوسری شادی کر لیا، کیا خبر وہ بھی اپنے جذباتی فیصلوں پر جو عجلت میں کیے پچھتاتے ہو۔